آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندہ کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے کل پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند کے کلام میں جو مفکرین تعریف کرتے ہیں کہ شادی شدہ مرد جو ایک عورت سے جس کی شادی ہوئی ہے لیگل، اس میں یہ سیکولر اس کی تعریف ہے، تو اس میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی معاشرے میں جب کوئی شخص، کوئی آدمی کسی عورت کو بیاہتا ہے تو اس مرد کو شوہر کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد کا آغاز جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں عدن میں خداوند اس کا جو آغاز کرنے والا ہے، خداوند نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ اور خداوند کے کلام میں جو اس کا مین جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیوی کی کیئر کرے، جو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اچھے اور برے دونوں شوہروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بائبل مقدس میں جو بہترین شوہر کی مثال ہمیں ملتی ہے وہ خدا باپ کی ہے۔ وہ ایک مثال ہے اور اس کو ساری کلیسیا، سارے لوگ فالو کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا اپنی کلیسیا کو، اسرائیل کو اپنی دلہن کے طور پہ، اور وہ دلہن کا وہاں پہ لفظ نہیں ہے، وہاں پہ بیوی کا لفظ ہے، منکوہا کا لفظ ہے۔ اور نئے عہد نامے میں جو بہترین دلہا کا ہمیں مثال ملتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور اس کے پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے ہم جب افسیوں کے 5ویں باب میں دیکھیں گے تو پھر اس کا جو کمپیریزن ہے ایک شوہر کے طور پہ، ایک دلہا کے طور پہ، ہم اس لیے خداوند یسوع مسیح کو دلہا کہتے ہیں کہ وہ اپنی دلہن کو لینے آئے گا۔ اور ایک مفکر نے کہا کہ اس نے اپنی دلہن کو ون کر لیا، اس نے جیت لیا، اور اس کے بعد جب وہ آئے گا قیامت میں تو پھر وہ اپنی دلہن کو جو آراستہ ہوگی اس کے لیے اس کو آسمان پہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور وہ ایک کلیکٹیو باڈی ہے۔ یہ ایک میٹافر ہے، یہ ایک سملی ہے جو استعارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، ایک تشبیہ ہے کہ ہمیں کلیسیا کو تشبیہن خدا کی دلہن اور اسرائیل کو تشبیہن خدا کی منکوہا بیوی پرانے عہد نامے میں کہا گیا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں جو اصول ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں شوہر اور بیوی کو ایک بدن، ایک
जिस्म कहा गया है कि वो दो तन नहीं है बल्कि क्या है, एक बदन और एक जिस्म है। पैदाइश पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। दूसरे नंबर पे कलाम मुकद्दस में शौहर बीवी का सरबराह है, और इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल कहता है कि शौहर बीवी का सर है। और तीसरे नंबर पे जब हम देखते हैं तो एक जिम्मेदारी जो आखिरी आयत में है वो एक शौहर की है, वो अपने माँ बाप से अलग होगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और मत्ती की इंजील के 19वें बाब की 5वीं आयत में भी हम इसकी रेपिटेशन देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लोग आए तो उसने ये कहा कि ये लिखा हुआ है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। आगे चल के हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये छोड़ने से क्या मुराद है, कि बिल्कुल तर्क कर देना या इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्क है। खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में इफ्सियों के खत के 5वें बाब की 25वीं आयत में एक और जिम्मेदारी शौहर की हमें मिलती है, वो ये है कि वो अपनी बीवी से प्यार करे। और किस तरीके से प्यार करे, उसकी एक बड़ी मिसाल वहां पे दी गई है। और तीसरे नंबर पे जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अपनी शादीशुदा इज़दवाजी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। और याद रखिए, ये जो इज़दवाजी जिम्मेदारियां हैं ये नहीं है कि सिर्फ बीवी तक महदूद है या सिर्फ बच्चों तक महदूद हैं। जब भी शादी होती है तो एक बंदे को 3 या 4 तरह से जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक अपने रिश्तेदारों के साथ, एक अपने दोस्तों के साथ, एक अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और एक अपने माँ बाप के साथ। इन चारों को मिला के उसकी एक जो जिम्मेदारी है वो उसको इज़दवाजी जिम्मेदारी कहा गया है, जो पहले कुरिन्थियों के खत के 7वें बाब की 3री आयत से 5वीं आयत में मिलता है। मैं इसलिए थोड़ा अभी इसको फ्लो बना रहा हूं कि आप जो हवाले नोट कर रहे हैं आप उसको लिख लें, और उसके बाद हम इसकी डिटेल में और उस पैशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर पे जो एक शौहर की जिम्मेदारी है वो ये है कि अपनी बीवी से वफादार रहे। ये एक बहुत ही जो बड़ी जिम्मेदारी एक शौहर की है, और अपने किरदार में, अपनी चाल में, अपनी गुफ्तार में वो हर तरह से वफादार रहे। इंसान हर एक चीज सह सकता है लेकिन बेवफाई वो नहीं सह सकता। तो खुदावंद के कलाम में खरूज की किताब में इसीलिए लिखा गया कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और उसकी तशरीह यह है कि यू हैव टू बी फेथफुल टुवर्ड्स योर वाइफ। अपनी बीवी के साथ तूने वफादार रहना है। आदम पहला शौहर हमें नजर आता है। बतौर शौहर अगर हम देखते हैं तो आदम इंसानों में पहला शौहर है। पैदाइश 2 बाब उसकी 20वीं आयत से 24वीं आयत तक। और वो कैसा शौहर था? कोई बताएगा कि जो पहला शौहर था वो कैसा था? कामयाब था, नाकाम था, अच्छा था या बुरा था? आदम कैसा शौहर था? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही। लापरवाह। ओके। खुदावंद के कलाम में देखिए यहां पे बड़े रोमांटिक वर्ड हैं जो उसने बोले। आदम ने, ये बड़े रोमांटिक वर्ड्स हैं। उसने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यहां से उठा के उसे यहां पे बिठा दिया उसने कहा ये नर से निकाली गई है इसलिए ये नारी कहलाएगी। लेकिन जो पीछे से आवाज आई औरतों की तरफ से, तो उसमें देखे जब शैतान आया है तो उस टाइम पे आदम कहां है। और मैं घरों में या सेमिनार्स में या कन्वेंशंस में जब इससे कोई रिलेटेड बात होती है या कफारे की बात होती है तो मैं इसका जिक्र जरूर करता हूं। उस बंदे को 2 जिम्मेदारियां दी गई, बाग की बागबानी और निगहबानी। खुदावंद का बंदा जो पादरी साहब है यहां पे, वो यहां का कस्टोडियन भी है और यहां का विजिलेंट भी है। अगर मैं और लुबना
یہاں پہ آئے ہیں تو ان کی اجازت سے. تو اگر ان کو پتہ ہی نہ ہو اور ہم دونوں یہاں آئیں, سیمینار کر کے چلے جائیں, پیغام دے کے چلے جائیں, تو ڈو یو تھنک سو ہی از اے گڈ, ہی از اے ریسپانسبل پاسٹر؟ کیا ایسا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریسپانسبل پادری ہے؟ اب یہاں پہ آدم یہ جو باتیں کہہ رہا ہے, شیطان آیا اور اس کے گھر میں آیا. خدا نے کہا کہ یو آر دا گارڈن آف دا گارڈن اینڈ یو آر دا ویجیلنٹ آف دا گارڈن. پہلے نمبر پہ تو باغدہ مالی ہے اور تو باغدہ چوکیدار ہے. تو چوکیدار کا کام کیا ہے کہ باغ کے اندر کوئی جو سسپیکٹڈ پرسن ہے وہ نہ آئے. کوئی ایسا بندہ جو وہاں سے کنسرنڈ نہیں ہے وہ وہاں پہ نہ آئے. اور سب سے بڑا دشمن آ گیا, شیطان. اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ شراب پی لیں, آپ چوری کر لیں, آپ سب کچھ کر لیں, اور اس کے بعد وہی چوری کے پیسے آپ مجھے دے دیں, یا وہی شراب لا کے آپ مجھے دے دیں, اور میں کہوں کہ وہ رفاقت خواتین کی عورتیں تھیں, یا وہ سنڈے سکول کے بچے تھے, یا یوتھ کے بچے تھے, انہوں نے مجھے دی اور میں نے پی لی. آدم کو خدا نے کہا تھا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا, جس روز تو نے کھایا تو مرا. اور اس نے منع نہیں کیا, وہ رکا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ 3 یا 4 جگہ پہ وہ ناکام ہو گیا. خدا کے ساتھ ناکام ہو گیا, اپنی میریٹل لائف میں وہ ناکام ہو گیا, اپنی باغبانی میں ناکام ہو گیا, اپنی نگاہ بانی میں ناکام ہو گیا, اور خدا کا نافرمان ہو گیا. اسے کہنا چاہیے تھا کہ تو نے یہ گناہ کر لیا ہے, لیکن مجھے خدا نے منع کیا ہے. اس کے پیرلل ایک مثال ہمیں ملتی ہے ایوب کی. ایوب کو جب سزا ملی ہے, یا آزمائش ہوئی ہے, یا امتحان ہوا ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں, اولاد لے لی گئی, اس سے بچے لے لیے گئے, مال مویشی لے لیا گیا. اس نے اپنے کپڑے پھاڑے, اور کپڑے پھاڑ کے اس نے کہا ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. اس کے بعد جب خدا نے پھر شیطان کو کہا کہ میرے بندہ کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا کوئی نہیں ہے, اس نے کہا جان کے بدلے جان, انسان اپنی کھال کے بدلے سب کچھ دے دے گا. اس نے کہا مزہ نہیں آئے گا, اگر وہ مر گیا تو پھر کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ کوئی موبائل فون اگر ہینگ ہوتا ہے, کوئی ماڈل کسی موبائل فون کا ہینگ ہوتا ہے, کوئی گاڑی کا ماڈل ناکام ہو جاتا ہے, تو آپ اس گاڑی کو خریدتے نہیں ہیں, آپ اس گاڑی کو دوبارہ بناتے نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل ناکام ہے. اور آدم جو ناکام ماڈل ہو گیا, اس کا بچہ ہے ایوب, کوئی اور تو نہیں خدا نے بنایا, اس کے اوپر خدا شرط لگا بیٹھا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, سارے پاری صاحبان بیٹھے ہیں, کہ اگر ایوب ہار جاتا تو خدا ہار جاتا. اس نے کہا کہ جا اس کو آزما, اس کو مارنا نہیں ہے, بس اس کو جو تو کرنا چاہے کر. تلوے سے لے کے چاند تک اس کو دردناک پھوڑوں سے اس نے دکھ دیا. پمپل نکل آتا ہے نا منہ پہ تو کتنی درد ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاؤں کے نیچے والے حصے سے لے کے یہ ماتھے تک آپ کے دردناک پھوڑے ہوں, یا وہ لیٹتا کیسے ہوگا, وہ سوتا کیسے ہوگا, وہ بیٹھتا کیسے ہوگا, وہ جس کروٹ بھی ہوتا ہوگا اس کی زبان سے ہائے نکلتی ہوگی. اس کی بیوی اس کے پاس آئی ہے اور آ کے کہہ رہی ہے کہ اب بھی تو خدا کی اور اپنی راست بازی پہ قائم رہے گا, خدا کی تکفیر کر اور مر جا. بشپ صاحب کی بڑی بیٹی کی شادی تھی, اور ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, یہ 2006 یا 7 کی بات ہے. تو وہاں پہ بشپ سیمی زرایا کے منہ سے میں نے یہ بات سنی. انہوں نے یہ فکرہ بولا کہ اٹس ویری ایزی ٹو فال ان لو, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمین ان لو. کسی کو بڑا آسان ہے کہہ دینا آئی لو یو,
لیکن مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں، ہر ایک پریشانی میں، غربت میں یہ کہنا کہ still I love you in your poverty, in your illness, in your all the weaknesses, I still love you. اب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں، دکھ نہ پائیں. جب خدا نے بچے دیے، اولاد دی، دولت دی، تب میں کہوں کہ خدا تو مبارک ہے. اور اب کچھ بھی نہیں ہے تب میں کہوں کہ خداوند تو اچھا نہیں ہے، تیری تکفیر کروں. ان سب باتوں میں ایوب نے خدا کی تکفیر نہیں کی. دونوں کمپیریزن ہیں، آدم کا بھی اور کس کا؟ ایوب کا بھی. خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شوہروں کے اندر جو رویہ ہونا چاہیے، یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے 8 آیت تک. I am unmarried, لیکن 2 بچیوں کو میں نے کہا کہ آپ میری بہنیں ہو، اور ان کے لیے ہوا یہ کہ پادری صاحبان کو انہوں نے کہا کہ رشتہ ہمارا کروا دو. اور جب وہ رشتہ لے کے آئے تو وہ یتیم بچیاں، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے. تو جب انہوں نے کہا تو وہ رو پڑیں. میں ان کے گھر جب یہاں آیا ہولی ٹنٹی میں، تو انہوں نے کہا کہ پادری صاحب جنہاں دا ماں پیو نہیں ہوندا تو کیا وہ بکاؤ مال ہوتی ہیں؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، آپ بتائیں تو صحیح. میں نے کہا ایسے ایسے ہوا. تو وہ کوئی شاید 50 یا 50+ بچہ تھا، اور وہ لڑکیاں ہوں گی 20 یا 30 سے کم ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی نہیں، یہ تمہیں شیلٹر بھی دے گا، تمہیں سب کچھ دے گا، پیسہ بھی ہوئے گا، سب کچھ ہوئے گا. تو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایک چیز ہے، میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں تقریباً 4 یا 4:15 بجے کا یہاں پہنچا ہوا ہوں، اور اس کے بعد 2 عبادتیں اور ہیں. تو میں سوچ رہا تھا اب کیسے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک سیشن ہے. تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں، جیسے باپ یا ماں اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے اس وقت تک کوشش کرتا ہے جب تک اس کا ہو نہیں جاتا، میں اس وقت تک کوشش کروں گا جب تک آپ کا ہو نہ جائے. اور جب باپ کی جگہ پہ وہ آواز دیتے ہیں نا کہ اس بیٹی کو یہ نام ہے، اس بیٹے کے ساتھ بیاہے جانے کے لیے کون سپرد کرتا ہے، تو میں نے کہا بیٹا میں کھڑا ہوں گا وہاں پہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی بہنوں سے اچھا، آگے خدا کی مرضی ہے. میں نے اپنی بہنوں کے رشتے کرواتے ہوئے اتنی دعا نہیں کی جتنی میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خداوند یہ کر. اور اس میں بے اولادی کی جو بات ہے کہ رویہ کیا ہونا چاہیے. پہلا سیموئیل پہلا باب 3 آیت سے 8 آیت تک. اور جدھر وہ ہو رہا ہے رشتہ، وہ پادری صاحب ہیں اور ان کی وائف ان کے ساتھ نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں پر صاحب میرا تو تنسیخ نکاح ہو گیا، تو میں دوسرا شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا پر صاحب ٹھیک ہے، آپ میں دیکھ لیتا ہوں، تو ہم کر لیتے ہیں. اس نے ایک مجھے بات بولی، اس نے کہا پاری صاحب جب میں یہ کلام پکڑوں گا ایسے اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ طلاق ٹھیک نہیں ہے، دوسری شادی ٹھیک نہیں ہے، تو میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ ہی از لائک چائلڈ ٹو می. عمر میں شاید مجھ سے بڑے ہوں لیکن ہی از کوائٹ جونیئر ٹو می. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا میری نظر میں تیری قدر اور بڑھ گئی ہے. اب یہ جو حوالہ میں نے آپ کو بتایا کہ شوہر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، پہلا سیموئیل اگر آپ کے پاس بائبل ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے 8 آیت تک، اس میں حنا اور اس کے شوہر کا ذکر ہے. وہ روتی ہے، وہ چلاتی ہے. اور میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جب اس کو سیموئیل ملا تو یہ 129 برس کی تھی. 129 برس کی عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے. 119 برس میں اس نے دعا کی تھی اور اس کے 10 سال بعد اس کو یہ بچہ ملا. اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اے خداوند جو تو بچہ مجھے دے گی میں تجھے دے دوں گا. تو اس نے یہ ساری چیزیں کی. سیموئیل کو وہ 2 سال کے بچے کو خدا کو دے آئی. اس کے بعد خدا نے اسے اولاد دی. اس کا رویہ کیا تھا؟ وہ کہتا تو کیوں روتی ہے؟ یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن میں تجھ سے فننا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ تیرے ساتھ ہوں. کرسچن میرج جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ایک دن گن رہا تھا
تو شاید 150 سے زیادہ پورے پاکستان میں میں کنونشنوں میں گیا ہوں، اور سیمینار آلموسٹ 200+، تو اس میں مجھے ڈر لگتا ہے، حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں، کہ نہ پیغام دینے سے، نہ لوگوں کو فیس کرنے سے، نہ یہ ساری چیزیں کرنے سے، میں جب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جب میں اس سٹیج پہ آؤں تو میری بیوی ایسے پلپٹ پہ مجھے کھڑے دے کے یہ نہ کہے کہ یہ جو اوپر سے بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے یہ توفیق دینا کہ وہ لوگوں کو، وہ مردوں کو، وہ عورتوں کو، وہ کلیسیاؤں کو بتائے کہ جتنا یہ اوپر سے بول رہا اس سے زیادہ اچھا گھر میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ بڑی مشکل بات ہے آگے چل کے جو افسیوں کے خط میں ہے، میں جب دیکھتا ہوں تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کے لیے 1 حکم ہے اور مرد کے لیے 8 حکم ہے۔ اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ بڑی جتنی محبت آپ نے اس گلی سے لے کے یہاں تک دکھائی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا قرض میں ادا کر دوں۔ میں پادری کا بیٹا ہوں اور میں چندوں سے بنا ہوں۔ میں نے یہ کسی سے فکرہ نہیں سیکھا، یہ میری مشن نہیں ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں، میں چرچ آف پاکستان کا پادری ہوں، لیکن میرا اور ان کا یسوع تو ایک ہے نا، میرا اور ان کا مسیح تو ایک ہے نا، ہم اس کے سب کیا ہیں؟ خون خریدے ہوئے ہیں۔ اور میں اکثر جب پلپٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں کلیسیا کا مقروض ہوں اور یہ میں قرض اتارتا ہوں۔ تو مقروض کا کوئی فخر نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے نا جلدی جلدی قرضہ اتر جائے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اگلی سانس ہے یا نہیں ہے۔ تو جب یسوع کے پاس جاؤں تو اس کے سامنے سر جھکا نہ ہو، کم از کم کہہ سکوں کہ یسوع جتنی بساط تھی، جتنی اوقات تھی، اتنا میں نے قرضہ تیرا ادا کر دیا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک اور بھی ہمیں مثال ملتی ہے داؤد کی۔ ساری بیویاں تھیں، سب کچھ تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن ہتی یوریا کی بیوی اس نے لے لی۔ ان چیزوں پہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم زیادہ سٹریس نہیں دیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہم جب اس سٹیٹس میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری واپسی نہیں ہے۔ جیسا نکاح ہمارا ہوتا ہے دنیا میں کسی اور کا نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام میں خدا ہمیں بطور شوہر نظر آتا ہے، اور کاش ہم اس کی طرح کے شوہر بنے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 54 باب اور اس کی 5ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رب الافواج ہے، وہ لشکروں کا خداوند ہے جو تیرا شوہر ہے۔ اور مسیح خداوند ہمیں کلیسیا کا دلہا نظر آتا ہے۔ ایک ذمہ داری جو شوہر کی ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے نمبر پہ وہ گھرانے کا لیڈر ہے، وہ گھرانے کا سربراہ ہے، وہ اپنی بیوی کا سربراہ ہے۔ پہلا تیموتھیوس کا خط اور اس کا 3 باب، اس میں کیا لکھا ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، اس میں ایلڈر بھی آتے ہیں، اس میں کوائر ڈائریکٹر بھی آتا ہے، اس میں سنڈے سکول ٹیچر بھی آتے ہیں، اس میں رفاقت خواتین بھی آتی ہیں، اور اس میں شوہر بھی آتا ہے، اس میں پادری بھی آتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو اپنے گھر کا اچھا انتظام نہیں کر سکتا وہ کلیسیا کو کیا سنبھالے گا؟ وہ کیا لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہے وہ زیادہ میں کیسے دیانتدار ہوگا؟ مجھے میرے جو مسلم دوست، میں مسلم کمیونٹی میں رہا ہوں، یہاں زیادہ جو کرسچن کمیونٹی یہاں پہ مجھے ملی ہے، تو مجھے اکثر میرے جو مسلم دوست تھے وہ مذاق کرتے تھے۔ 178 چک جہاں پہ آخری میرے والد صاحب کی پوسٹنگ رہی، تو وہاں پہ آدھے گھنٹے بعد بس آتی تھی۔ تو اس وقت پی ٹی سی ایل تھے، 2002 میں یا 2001 میں میرے ابو ریٹائر ہوئے تھے، تو وہ جا کے نا سٹاپ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بس سٹاپ پہ۔ اب موبائل تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو فون کر لو یا ایسے ہے، تو موبائل تو اس کے بہت بعد میں ان ہوئے ہیں۔ تو جب آتے تھے، ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، تو مجھے میرے جو دوست تھے وہ کہتے تھے آج تیری امی گوجرے گئی ہے۔ میں کیوں؟ تیرا ابا سٹاپ پہ کھڑا ہے۔ اب وہ آدھا گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، باخدا میں کہتا ہوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش میں پادری رفیق کی طرح رسپانسیبل ہوں،
جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، دو لوگوں کے لیے میرے والد کبھی کوئی بات نہیں سنتے تھے. میں ابو کو کبھی کبھی کہتا تھا کہ امی غلط ہے، لیکن مجیدہ دے لئی انہوں نے کہنا ہے کہ مجیدہ خدا تو بعد، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. وہ لڑ پڑتے تھے ہم سے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور ایک بڑے بھائی کے لیے تو کاش ایسے ہو، سارے پیسے امی کو لا کے دیتے تھے، 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہوتا. اور ان کو تو کپڑوں کے جو کریزیں ہیں نا، یہ شلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ بھی سیدھی نہیں کرنی آتی تھی. لیکن انہوں نے 2 بچوں کو ڈاکٹر، 3 بچوں کو سٹاف نرسز، ان میں سے تینوں ہی ماسٹرز کر گئے، یعنی MSN کر گئے، اور ایک انہوں نے پادری بنایا. اور وہ کیا تھا؟ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، آپس کا ان کا رشتہ بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ اتنی کرتے تھے. ایک لیڈر کے طور پہ جب وہ گھر کا انتظام اچھا ہوگا، لوگ کہتے ہیں، میں ڈس ایگری نہیں کرتا کہ یہ میرے ٹاپک سیٹ کے بات ہے کہ بچے زیادہ ہوں یا کم ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ آپس میں اچھے ہوں تو آپ غربت میں بھی وہ کام کر جاتے ہیں جو لوگ عمارت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا آپس کا رشتہ بڑا اچھا ہے. خوشی کے ساتھ بندہ کانٹوں پہ بھی چل لیتا ہے، اور جب غم ہوتا ہے تو پھر پھول بھی کانٹے لگتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں خداوند ہمیں کہتا ہے کہ جو شوہر ہیں وہ ایک پرووائیڈر ہے، اور یہ ٹائٹل ہے خدا کا. مہیا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور یہ ٹائٹل خدا نے، جو کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سے ایک خدا نے شوہر کو دیا کہ یو آر دا پرووائیڈر آف یور وائف. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک شوہر پروٹیکٹر ہے. میں آدم کی بات کر رہا تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا نا. آپ کی بیوی، یہ تھوڑی سی زیادہ آزاد بات ہے کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ کھڑے ہو، غیر مرد کے ساتھ، آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ تو لڑ پڑیں گے نا، آپ تو کہیں گے کہ تو اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہے. لیکن یہاں پہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو تیسری جو بات ہے کہ ایک شوہر ایک پروٹیکٹر ہے. اگر وہ اچھا پروٹیکٹر نہیں ہے اپنی بیوی کا اور بچوں کا تو ہی از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی کالڈ اے ہسبینڈ. اس کے بعد خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو بڑی ایک سخت بات پالوس رسول نے اس کے لیے کہی ہے، ایسے شوہر کے لیے جو اچھا پروٹیکٹر نہیں ہے، اچھا پرووائیڈر نہیں ہے، اچھا لیڈر نہیں ہے. اس کے لیے پہلا تموتھیوس کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں آیت، یہ نوٹ کیجئے گا اس بات کو جو لکھ رہے ہیں. اگر کوئی اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر، اس کو پالوس کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان کا منکر ہے اور بے ایمان سے بھی بدتر ہے. اگر کوئی ان تینوں باتوں میں ناکام ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو چوتھی بات ہے کہ کمپیشن نظر آئے. اور کمپیشن کا ایک مفکر نے جو ترجمہ کیا، اس نے کہا کہ یہ ایک گہری دوستی ہے. دنیا میں میاں اور بیوی کے رشتے سے زیادہ کلوز اوپن رشتہ کوئی اور نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پہلے نمبر پہ محبت آپ کے رشتے میں ہو، ایک محبت کرنے والا شوہر ہو، ایک رسپیکٹ کرنے والا شوہر ہو. پھر تیسرے نمبر پہ سپورٹ کرنے والا شوہر ہو. اور مرحوم پادری جیرڈ مل ایک مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ سیک ریسنگ ہے، اور لڑکیوں کی یہ ایک ریس ہوتی ہے کہ بوری میں 2 لڑکیاں ایک ایک ٹانگ اپنی ڈالتی ہیں اور اوپر سے ان کو بند کر دیا جاتا ہے بوری کو، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آگے جو پلر ہے وہاں تک جانا ہے، جو سب سے پہلے جائے گا، جو گروپ پہلے جائے گا وہ جیت جائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ اگر کسی لڑکی کا قد بڑا ہو اور دوسری کا چھوٹا ہو تو جو چھوٹی والی ہے اس کو بڑا قدم اور بڑی والی کو چھوٹا قدم بھرنا پڑے گا، پھر وہ ایکول قدم اٹھائیں گے. یہ سپورٹ ہے کہ آپ نے اس کی سپورٹ بننا ہے اپنی بیوی کی. پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. یو آر اے ہیلپر آف ایچ ادر. آپ ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہر ایک چیز میں. پیدائش 2 باب اس کی 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک
ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے۔ اس گہری دوستی کو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی جسمانی اور جذباتی دونوں ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہو، بڑی گوری ہو، بڑی جوان ہو، بڑی پڑھی لکھی ہو، اور وہ سارے ٹائٹل اس کے ساتھ جوڑ دوں گا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ ہو۔ تو کبھی میں نے خود کو آئینے میں دیکھ کے سوچا ہے کہ جس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں جڑنے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کے لیے کتنا تیار کر رہا ہوں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ اچھا بنے، ایسے ہو، تو میں بیویوں کی طرف بھی میرا ہو رہا ہے، وہ پادری ہے نا تو ادھر ہو رہا ہے، تو میں جان کے اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ ادھر سے، کیونکہ میری وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے، تو آپ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گی۔ تو جو شوہر ہے، تو شوہر کی ذمہ داری وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسے ہو، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ پھر اس کے ساتھ بڑی ایک اہم بات، پہلا کرنتھیوں کا خط، یہ حوالہ نوٹ کریں، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک۔ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، جیسے دوسرے لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ عورت کی 2 گواہیاں ایک مرد کے برابر ہیں۔ ہمارے میں عورت کی بھی اتنی قدر ہے اور مرد کی بھی اتنی ہی قدر ہے۔ اور کلام مقدس میں کرنتھیوں کے 7ویں باب میں کیا لکھا ہے کہ دونوں میں سے کوئی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، بلکہ جو بیوی ہے وہ شوہر کے جسم کی، اور جو شوہر ہے وہ بیوی کے جسم کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہ ایک میوچل آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر یہ آپ دونوں کے درمیان میں ہوں گی تو پھر ایک کامیاب خاندان بنے گا۔ آپ گا رہے تھے نا، جب میں باہر آ رہا تھا تو آپ ایک گیت گا رہے تھے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے کبھی ان کو جدا نہ کرنا، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم جو خوشیوں میں ہیں شامل، آنکھ نہ ان سے چرائیں، برکت چاہیں ان جوڑوں پر، ہمت ان کی بندھائیں۔ میری بھابھی، انہوں نے میرے ساتھ بڑی وہ اٹیچ ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کیا تو میں ان کو بہن کہتا ہوں، باجی کہتا ہوں، تو میری امی کہتی ہیں کہ ساڑی پہلی پابی ہے تو انہوں پابی کیا کر، یہ ذرا اچھا ورڈ ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ دوسرے گھر سے اس گھر میں آئی ہے، تو بہنیں تو چلی گئی ہیں اپنے گھر میں، تو اب میری بہن وہ ہے۔ تو میں اس سے، بھائی میرا کبھی کبھی وہ کر دیتا ہے تو میں اس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کوئی چیزوں کی، تو میں یہاں بھی وہ بنوا سکتا ہوں، تو میں اسے ڈیمانڈ کر کے، مان کر کے، کہ جیسے بڑی بہنوں سے، وہ تو اپنے گھر میں ہمارے بڑے ہونے سے پہلے ہی چلی گئیں کیونکہ بہنیں بڑی تھیں، تو تھوڑا مسئلہ ہوا۔ میں نے جو فکرہ کہا کہ ہم جو خوشیوں میں ہیں شامل، آنکھ نہ ان سے چرائیں، برکت چاہے ان جوڑوں پر، ہمت ان کی بندھائیں۔ پادری کی لائف میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر شاید ہو، لیکن اگر کوئی سیکولر بندہ ہے، وہ 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اسے نوکری سے نہیں نکالے گا۔ تو میں نے کہا کہ بہن، میں تجھے بہن کہتا ہوں، اپنے گھر کو بچا، اپنے شوہر کو لے کے چل۔ اور اس کے بعد خداوند نے انہیں بیٹا دیا، اس کے بعد وہ انگلینڈ گئیں، اب وہ واپس آئی ہوئی ہیں، اب سپٹمبر کے بعد پھر وہ واپس انگلینڈ جائیں گی، وہاں پہ وہ جاب کرتی ہیں، بھائی یہاں پہ ہے۔ ان کے رشتے میں اب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ تو میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھے سوچتا ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ جو ذمہ داری میری تھی میں نے اس کو پورا کیا ہے۔ جب میں اور آپ ہوتے ہیں تو ہم رشتوں کو جوڑنے والے یا رشتوں کو توڑنے والے بنتے ہیں۔ ہم اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بھابھی کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ میری انا مجروح نہ ہو، وہ ساس ہے، وہ سسر ہے، وہ بھائی ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اس سے معتبر رشتہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا انکل ہوں، میں تمہارا پھپھا ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، کیونکہ اس سے گہرا، اس سے مضبوط رشتہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو میاں اور بیوی کا ہے۔ مسیح ہمیں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا انکل ہوں۔ اس نے کہا میں کلیسیا کا دلہا ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں ان ساری چیزوں کو خاندان پروٹیکشن سے، خاندان محبت سے،
خاندان رسپیکٹ سے، خاندان سپورٹ سے، خاندان ہیلپ سے بنتا ہے. اور پھر جب آپ کو خدا اولاد دیتا ہے تو پھر ایک مضبوط خاندان بنتا ہے. اور یہ جو پروٹیکٹنگ ایک فگر ہے، یہ جو ایک لونگ فگر ہے، یہ جو ایک تحفظ کی طریقہ کار ہے، یاد رکھیے یہ جو پروٹیکشن ہے، یہ جو سپورٹ ہے، یہ جو ہیلپ ہے، یہ گریسفل طریقے سے دینی ہے، احسان کر کے نہیں. کہ میں یہ کہوں دیکھ دوسری عورتوں کو وہ کھاڈی کے سوٹ نصیب نہیں ہیں، یا جے ڈاٹ کے سوٹ نصیب نہیں ہیں، یا ان کی یہ چیزیں نہیں ہیں. پریکٹیکل باتیں ہیں. یہ مجھے پاس صاحب جب بتا رہے تھے تو وی آر انڈیجنس پیپل، ہم وہاں کے لوگ ہیں. آج گاڑیوں میں یا آج بڑے چرچز میں ہونے سے یا جہازوں پہ گھوم لینے سے ہماری ویلیو ختم نہیں ہوتی. مجھے ایک بات اپنے والد کی یاد آ رہی ہے. 12 سال وہ وائس چیئرمین رہے ڈائسس آف فیصل آباد کے. ایک بڑی انہوں نے پوسٹیں دیکھی. ماموں میرے پادری رہے، اب ماموں کے بیٹے، میں پادری ہوں، ایک اور میرے ماموں کے بیٹے سلویشن آرمی میں وہ میجر ہیں، حیدرآباد کے فل حیدرآباد کے انچارج ہیں. تو ہم جا رہے تھے تو ابو نے نہر کے کنارے مجھے کہا کہ یہاں رک. میں نے کہا ابو ذرا وہ چھاں دے تھلے چلے جانے کہ کر دی چھاں دے تھلے. کہتے نہیں پتر اتنے رک. میں ابا اتنے دھوپے اتنے گرمی دے وچ کھلونا ہے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اتنے رک. میں نے وہاں رک گیا اور جب رکے گاڑی روکی وہاں پہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتر گل سن، میں یتیم بچہ سا، میرا پرا مینوں چھڈ کے چلا گیا، انہوں نوکری مل گئی گورنمنٹ دی، وہ ہاسپٹل سے چلا گیا. اس کے بعد اس نہر میں جس کے کنارے تو کھڑا ہے، اس نہر کے کنارے میں 100 ٹب مدے اس کو بولتے ہیں پنجابی میں، کہتا ہے میں 100 مدے پانا سا، یعنی 100 ٹب ریت کے بھر کے. اس سے بھی گہری نہر ہوتی ہے. اتنا اوپر چڑھنا، سیڑھی کوئی نہیں ہوتی، وہ سلوپ ہوتی ہے جس کے اوپر سے وہ لے کے 40 یا 50 کلو ریت لے کے 100 بار چڑھنا. اور وہ کہتے تھے مجھے 10 روپے ملتے تھے اور میں اپنی ماں کو دیتا تھا. اور میں اکثر جب یہ بات ابو مجھے کہتے تھے نا تو میں ابو کو بولتا تھا، میں کہتا تھا ابو آپ ہمیں پیسے دینے کی وجہ سے آپ ہمیں یہ باتیں مجھے بتاتے رہتے ہو کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، میرا یہ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو چیزیں ہیں میں جو بات کر رہا تھا کہ گریسفل طریقے سے آپ نے اپنی بیوی کی ہیلپ کرنی ہے، طنز کر کے اس کی ہیلپ نہیں کرنی کہ ایسے کمپیریزن کہو کہ اس کو نصیب نہیں ہے تو اس کو نصیب نہیں ہے تو میں تجھے لے کے. یہ ذمہ داری ہے، احسان نہیں ہے کہ آپ اس پہ احسان جتاؤ کہ یہ میرا احسان ہے تجھ پہ. ایسے ہی دوسرے جو پارٹنر کے اوپر بھی آتا ہے. اور خداوند کے کلام میں اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں جو مین ہمارا حوالہ ہے افسیوں کے خط میں سے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے آنورڈ جو حصہ ہے، برائے مہربانی جن کے پاس بائبل ہے وہ اس کو ضرور نکال کے رکھیں. افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے آگے جو پہلا حصہ ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اے بیویو اپنی شوہروں کی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر ایک بات میں شوہروں کے تابع ہوں. کاش 130 سال ہو گئے ہیں یہ ترجمہ رپیٹ نہیں ہوا، یہ ترجمے پہ نظر ثانی نہیں ہوئی. یہ جو میرے پاس بائبل ہے اس کے پیچھے بھی یہ لکھا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا. جن کے پاس یہ نئے والا ایڈیشن ہے، یہ والا ایڈیشن ہے، تو اس میں آپ شروع کے پیجز میں دیکھیں تو 130 سال سے یہ والا جو ہمارا ترجمہ ہے یہ ریوائز نہیں ہوا. عورت کو ایک بات 3 بار کہی گئی. آپ کے پاس بائبل ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. کیا لکھا ہے؟ تابعداری. کیا رہو؟ اپنی شوہروں کے تابع رہو. اور شوہر سے کیا کہا گیا ہے؟ کوئی رپیٹ نہیں ہوا. اب ذرا دیکھیے میرے ساتھ، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. دنیا میں کسی اور مذہب میں 5 پکاریں نہیں ہوتی.
میں جو بات کر رہا تھا ہیلپ کی اور سپورٹ کی، وہ یہاں پہ لاگو ہوتی ہے۔ 4 پکاریں ہوتی ہیں، یہ لڑکا، یہ لڑکی، اتنی عمر، یہ والد، یہ والدہ، یہ ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ بتائیں۔ اگلے سنڈے پھر اناؤنس ہوتا ہے، اس سے اگلے سنڈے پھر اناؤنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب لڑکا اور لڑکی ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ میں تم کو عدالت کے اس خوفناک دن کی یاد دلا کر جس میں سب کے دلوں کے بید کھل جائیں گے، تم دونوں کو حکم اور تاکید کرتا ہوں 2 چیزیں، کہ اگر تم میں سے بھی کوئی ممانعت کی کچھ وجہ جانتا ہو تو ابھی بول اٹھے، کیونکہ یاد رکھو کہ جن کا جڑنا خداوند کے کلام کے مطابق نہیں، ان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی کوئی لڑکا اور لڑکی ہاں کر دے، اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کلیسیا سے، اور پھر پوچھا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی سے، کہ یہ آخری پکار ہے، 5ویں پکار، کہ اگر لوگوں میں سے، اگر ماں باپ میں سے، اگر کلیسیا میں سے، پھر لڑکے اور لڑکی میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بول اٹھے، نہیں تو آئندہ کبھی کچھ نہ بولے۔ پھر وہ شیشہ رکھ کے تے نکاح نہیں کر دیں دے، ٹیلی فون تے نکاح نہیں کر دیں دے، ساڑی جگہ تے کوئی گواہ اور نہیں بیٹھا ہوندا، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور اقرار کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نکاح کو انیشیٹ کرنے والا خدا ہے، اور ہر ایک نکاح میں گواہ جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ ہر ایک نکاح میں جو سیلیبرنٹ پادری کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ عدن میں اس نے دونوں کام کیے نا، وہ عورت کو لے کے بھی آیا، یہ جو آتی ہے نا عورت ایسے لڑکی بازو میں بازو ڈال کے، تو وہ آتی ہے باپ کے ساتھ، تو وہ باپ کی جگہ پہ بن کے آیا اور پھر اس نے پہلا نکاح انیشیٹ کیا۔ اور وہاں پہ جب یہ نکاح ہوتا ہے تو دونوں ایک طرف دوسرے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، پادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو اس کو اپنی بیاہتا بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو اپنی بیاہتا بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تو دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، تنگی میں، تکلیف میں اور سبوں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ رہے گا؟ ساتھ رہنا اور بات ہے، وہاں پہ جو سٹریس کی بات ہے، غور سے میری بات سنیے گا، وہ کیا ہے؟ اور سبوں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ رہے گا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسے ہی عورت کہتی ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ مس لبنہ آپ کے ساتھ سامنے پیش کریں گی، دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب دراڑ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رشتے کی بنیاد صحیح طریقے سے رکھی ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں کھوٹ تھی۔ اور جب آپ رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں تو میں نے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی مثال دی کہ اگر کوئی 800 روپے میں 850 پہ میں نے سائن کیے ہیں، پادری پرویز گل جو ڈرگ روڈ کے پادری تھے آپ بھی جانتے ہیں، ان سے میں لے کے آتا تھا گوجری سے 850 روپے 2004 میں 3 میں، ان سے 7 بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں نے گریجویشن کی ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے۔ تو یہ کنہوں نے کروایا ہے؟ انہوں نے۔ ان کی آپس کی رفاقت اتنی اچھی تھی کہ کبھی اس چیز کا ذکر بھی نہیں آیا تھا کہ جو لوگ، معذرت کے ساتھ یہ شاید ایگزیجریشن آپ کو لگے، میرے کیونکہ بھائی ہاسٹل میں رہے تو میں شروع سے گھر میں رہا، مسلم لوگ ہمارے گھر سے چیزیں لے کے جاتے تھے، اور میری ماں آج بھی جو وائٹ نوٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ چندے کے لیے نکال لیتی ہے۔ میری ماں آج بھی اس کو 100 روپیہ میں دوں نا تو اس میں سے وہ 10 روپے چندے کے لیے نکال لیتی ہے۔ تو میں آج پادری ہوتے ہوئے سوچتا ہوں کہ شاید اس اتنے تھوڑے پیسے میں اس سے شاید 10,000 گنا زیادہ میری تنخواہ ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جتنی سکون سے وہ رہتے تھے، ہم اتنی سٹرگل کرتے ہیں، اتنے بھاگتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر بھی شاید ہماری اس طور سے پوری نہیں پڑتی، اس لیے کہ جب آپس کا رشتہ ہمارا مضبوط نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خداوند کے کلام میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد اب خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے
تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو۔ آپ جب کھڑے ہوں، آپ جب گھر میں ہوں تو آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کو سپریس نہ کریں۔ آپ بی اے ہیں، ایم اے ہیں، ماسٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ آپ شادی سے پہلے تھے۔ اگر ایک شوہر کہے کہ نہیں میں تو تیرے سے بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تو ایسے ہوں، میں تو ایسے ہوں، تو پہلے تھا جب تو شوہر نہیں تھا، اب جب تو شوہر ہو گیا ہے تو تو نے اس کو آگے، جو میں نے سیک ریسنگ کی بات بتائی کہ اگر تیرا قدم بڑا ہے تو تجھے اپنی بیوی کے لیے اپنا قدم چھوٹا کرنا پڑے گا، ورنہ تم اپنی دوڑ میں گر جاؤ گے، اس پلر تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اور خدا ان کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت کریں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے، if you want to love yourself you have to love your wife۔ اپنے آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو اپنی بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اور خداوند کا بندہ کہتا ہے جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسا کہ مسیح کلیسیا کو۔ وہ پاگل بندہ ہوتا ہے نا، دھوپ لگتی ہے نا تو وہ چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ پاگل بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کو پتھر مارتا ہے، کبھی اپنے آپ کو پتھر مارتے دیکھا، اس کو اپنے آپ کو کاٹتے دیکھا ہے؟ اوہ آپ ایک عورت کو، ایک مرد کو خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بدن ہے، اور اس بدن کو کیسے مار لیتے ہو، اس بدن کو کیسے کاٹ لیتے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے اس چیز کو جانا ہی نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں پاری صاحب آپ کا، سیریسلی۔ میں نے یہ دوسری جگہ پہ یہ ریکارڈڈ پیغام ہے، آپ موبائلوں پہ بھی کر رہے ہیں، یہ کیمرے میں بھی ہو رہا ہے، تو میں نے دو باتیں کی تھیں، اور آج بھی تھوڑا سا ڈائریکٹ آپ کا لنک جن کے ساتھ میں بات کرنے لگا ان کے ساتھ ہے۔ میں 22 تاریخ کو پچھلے مہینے ایک سیمینار میں تھا آپ کے بھائی کے ساتھ، تو بشپ صاحب نے مجھے اپوائنٹ کیا ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل میں۔ میں نے بشپ صاحب کو تیسرے دن جا کے وہ لیٹر واپس کر دیا، تو کہتے پر صاحب کیوں واپس کر رہے؟ میں نے کہا پر صاحب بشپ صاحب میری بساط نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ پادری تے لڑدے نے، پادری تو سفارشیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ پتہ کون کون بیٹھا تھا؟ فادر سائلے ڈاگو، فادر وکاس معظم اور فادر مختار عالم، یہ تینوں بیٹھے تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملنا تھا۔ 11 نومبر 2016 کی بات ہے، یہ جمعے کا دن تھا، اور میں وہاں گیا تو میں نے بشپ صاحب سے ایک بات کہی، میں نے کہا بشپ صاحب زندگی میں کبھی آپ کی چاپلوسی نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کی ڈیو رسپیکٹ ہے اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ہم آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ خدا پرووائڈر ہے، ہم کہتے ہیں خدا روٹی دیتا ہے، اور پھر پلپٹ تے کہن دیا گلا نہیں کہ ہم پلپٹ پہ لوگوں کو کہیں اور لوگوں خدا پہ بھروسہ رکھو، خدا پہ بھروسہ رکھو، لیکن جب میری بات آئے تو میں کہوں کہ نہیں ہولی ٹرینٹی جاؤں گا تو امیر ہوں گا، جب چھوٹے چرچ میں جاؤں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ خداوند کے کلام میں نے پادری ایڈون کے چرچ میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا کہ جو دریا ہیں، سمندر پوری دنیا کو پالتا ہے، اور اب الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے، چھوٹے چرچوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میں اس وقت 74 میں تھا، اور میرے ساتھ پتہ کون تھے سیمینار میں؟ پادری فریڈرک جان اور اقبال خرم صاحب، ہم 3 تھے اس سیمینار میں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں اس کے بعد اقبال خرم صاحب مجھے کیا سزا دیں یا کیا کہیں کہ آپ نے یہ بات کہہ دی ہے 74 کو لے کے۔ تو دیکھیں یہ بڑے چرچوں میں ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو لوگ عمل کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جب سنانے والا نہ ہو تو پھر لوگ سیکھیں گے کیسے؟ تو میں آپ کا تہہ دل سے حقیقت میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جو اپنے جسم سے محبت رکھنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے محبت رکھے۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے جسم سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ورڈ ہے ٹو نرش، نیوٹریشن سے یہ ورڈ ہے،
اور جب میں اس کو گریک زبان میں دیکھ رہا تھا تو اس کے لیے لفظ ہے انفینسی، انفینٹ ورڈ ہے، اور انفینسی جو ہوتی ہے وہ 1 ویک کی ہوتی ہے، 1 ہفتے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ 1 ہفتے کے بعد جو بچہ یا بچی ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی لمس، اپنی ماں کی آواز پہچاننا شروع کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں دوبارہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو۔ وہ بچہ الٹا ہو جائے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، سیدھا ہو جائے تو الٹا نہیں ہو سکتا، وہ گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا، وہ اگر گیلا ہو جائے تو سوکھ نہیں سکتا، وہ گرم ہو جائے تو ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، ٹھنڈا ہو جائے تو گرم نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں پہلے دن چاہے گرمی ہو سردی ہو، آپ سب کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ گرمیوں میں بھی مائیں بچوں کو بڑے والے کمبل میں لپیٹ کے رکھتی ہیں کہ کہیں اس کو سردی نہ لگ جائے، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ یہاں پہ جو پرورش کے لیے جو لفظ ہے وہ نرش کے لیے بھی ہے، اور جو پالنے کے لیے لفظ ہے وہ بوزم ہے، اور بوزم کا مطلب ہے جیسے ماں اپنے گیلے بچے کو، اپنے ٹھنڈے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے اسے گرم کرتی ہے، تو ایسے ایک شوہر کے لیے یہ کیئرنگ کا لیول ہے جو کلام مقدس میں۔ اب ہمارے پاس کوئی کمپیریزن اور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی اور کو دیکھ لیں۔ یاد رکھیے آدم کی مثال دینا بھی، ابراہیم کی مثال دینا بھی، داؤد کی مثال دینا بھی، کسی نبی کی مثال دینا گناہ ہے، اس لیے کہ یسوع سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے یا خدا سے بڑا ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ کا ایک پیغام یاد آ رہا ہے، آپ نے 74 میں دیا تھا، تو اس میں آپ نے ایک باپ کی بات کی تھی کہ خدا ہمارا باپ ہے، اور ایسے ہی خدا ہمارا شوہر ہے، خدا ہمارا پالنے والا ہے، اور مسیح ہمارا دلہا ہے۔ اور ایک شوہر کے سامنے جو مثال ہے وہ کس کی ہے؟ وہ مسیح کی ہے۔ اب مسیح کی دلہن کیسی تھی؟ بڑی اچھی تھی، بڑی وفادار تھی۔ مسیح کی دلہن بڑی اچھی تھی، بڑی وفادار تھی۔ کبھی لڑائی ہوتی ہے نا، کچھ ہوتا ہے تو شوہر کہتا ہے او میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اب یسوع کی ساتھ مماثلت ہے، اور میں اکثر جب اس پہ پیغام دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں گولڈ برگ وہ واحد بندہ ہے جو اپنی زندگی میں ایک میچ ہارا، اپنی زندگی میں کوئی میچ نہیں ہارا۔ اب اس کا بیٹا ہے ٹنڈولکر ہے نا، سارے ریکارڈ ٹنڈولکر کے پاس ہیں کرکٹ کے، وہ سینچریوں کے ہیں، وہ 50s کے ہیں، وہ زیادہ رن بنانے کے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو سکور ہوتا ہے جیسے 194 تھا سعید انور کا۔ اب اس کا بیٹا اٹھ کے کرکٹ کھیلے تو وہ آدھا بھی کام نہ کرے ٹنڈولکر سے، تو لوگ اس کو تانے دیں گے نا، لوگ اسے کہیں گے کہ یار تیرا باپ کیسا تھا، وہ کیسا کرکٹر تھا، وہ کیسا بیٹسمین تھا، تو کیسا ہے۔ اگر گولڈ برگ کا بچہ ایک بھی میچ نہ جیتے تو وہ کہیں گے یار تو اپنے پیو دی نک ڈبو دیتی ہے، تجھے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، اگر تو اچھا ریسلر نہیں تھا تجھے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، اگر تو یسوع کے لیول پہ نہیں آ سکتا تھا تو تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یسوع نے جب کیا تو کیا کیا؟ ان کے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دیں، بہروں کو کان دیے، بیماروں کو شفا دی، بھوکوں کو روٹی دی، اور وہی لوگ جن کے بیماروں کو شفا مل رہی تھی، وہی لوگ جن کو یہ سب کچھ مل رہا تھا، وہی لوگ جمعرات کے دن گڈ فرائیڈے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ اسے مصلوب کر۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ یہ تسلیب کے لائق ہے۔ اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا رہے تھے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا رہے تھے۔ یہ بننا بڑا آسان ہے، میں دوبارہ وہ فکرہ بولوں گا کہ اٹس ویری ایزی ٹو فال ان لو بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمین ان لو۔ اور مسیح ریمین ان لو، ہی ریمینڈ ان لو۔ کانٹے، تاج، منہ پہ تھوکنا، سولی پہ چڑھانا، اور پہلا کلمہ کیا نکلا تھا اس کی زبان سے اپنی دلہن کے لیے؟ بولیے سب مل کے، کیا کلمہ تھا پہلا؟
کیا کر ان کو؟ معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کبھی ایسے ہم نے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا، میں ایک فقرہ لکھ رہا تھا یہاں پہ کہ پنجاب میں کہتے تھے کہ جس کی شادی ہو تو اس کو کہتے تھے دیسی گھی کھا، تو خوراک کھا، طاقتور ہو، مضبوط ہو، اس لیے کہ تیری شادی ہو رہی ہے تو فزیکلی اسٹرانگ ہو جا۔ مجھے اس چیز کی اس طور سے سمجھ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کی کوئی تردید ہو تو مجھے بتائیے گا۔ خوراک سے یا دوائی سے آپ طاقت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خوراک سے یا دوائی سے آپ عقل حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کے لیے فزیکلی اسٹرانگ ہونے سے زیادہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے رشتہ نبھانا ہے ہر حال میں۔ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن جانور انسان نہیں ہوتے، جانوروں کی فیملیز نہیں ہوتی، جانوروں کے خاندان نہیں ہوتے، جانوروں کی سوسائٹیز نہیں ہوتی، جانوروں کے شہر نہیں ہوتے، جانوروں کے ملک نہیں ہوتے، جانور انویڈ نہیں کرتے، جانور حکومت نہیں کرتے، اور جانوروں کے لیے خدا نے اپنی زندگی قربان نہیں کی ہے۔ تو کچھ تو ڈیفرنس ہو نا، کہ وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، جانور بھی اور ہم بھی، تو کوئی فرق تو نظر آئے۔ اور خداوند کے کلام میں اس عقل کے لیے کہ خداوند سے دعا کریں جب آپ کا رشتہ بنے یا جن کا بنا ہے، آج جب یہ پیغام ختم ہو تو دعا کریں، دونوں ہی میاں اور بیوی بھی، کہ خداوند تو ہمیں عقل دے کہ ہم اس رشتے کو آخر تک نبھا سکیں۔ ہمیں عقل دے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ برابر انصاف کر سکیں۔ کہیں بھی ایسے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں نا، آپ نے ماں کو ٹائم نہیں دیا، آپ نے باپ کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دیا، اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم نہیں دیا، دراڑ آ گئی نا رشتے میں۔ تو یہ آپ طاقت سے کر سکتے ہیں؟ عقل ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، ٹائم کو سپینڈ کیسے کرنا ہے، ہر ایک کا درجہ اس کو کیسے دینا ہے، ہر ایک کی امپورٹنس کیا ہے، ہر ایک کی اہمیت کیا ہے۔ اور خداوند کا بندہ کہتا ہے اس لیے ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بیت تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ ایک مفکر نے، میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہو، اس نے کہا کہ جو عورت ہے اس کو سر سے نہیں نکالا گیا کہ وہ سر پہ بٹھائی جائے۔ جب یہ فکرہ تھا تو میں ایک سیمینار میں تھا اور بڑی تالیاں مردوں نے بجائیں۔ عجیب مجھے بڑا لگا یہ فکرہ کہتے ہوئے، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ پاؤں سے نہیں نکالی گئی، حالانکہ یہ میرا فکرہ نہیں ہے، یہ ڈیکس اینوٹیٹڈ بائبل میں ڈیک نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ پاؤں سے نہیں نکالی گئی اس لیے کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھی جائے، اور اس نے اس کی جو تشریح دی، اس نے کہا کہ اگر مٹی سے خدا آدم بنا سکتا ہے تو خدا ناخن سے بھی، خدا پاؤں سے بھی، خدا بال سے بھی، خدا کسی بھی چیز سے ہوا کو بنا سکتا تھا۔ یہ اس کی تشریح ہے اور بڑی پیاری ہے، اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اس نے پسلی نکالی دل کے قریب اور اس کے بوزم میں، ایکویلٹی، اور اسی لیے غلطیوں کے تیسرے باب میں آیا کہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت، نہ کوئی یونانی ہے، نہ کوئی غیر یونانی، نہ کوئی مختون ہے، نہ کوئی غیر مختون، مسیح میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اسی لیے ختنے کی جگہ پہ بیپٹزم آیا۔ کرنتھیوں کے خط میں اور پرانے عہد نامے میں لوگ کہتے تھے عورت گناہ کی وجہ ہے، وہ کہتے تھے کہ عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان کی دعائیں بانی ہے یہ، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہودی پیدا کیا ہے، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر یہودی پیدا نہیں کیا، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مرد پیدا کیا، عورت پیدا نہیں کیا۔
آپ کے پاس بائبل ہے نا, تو عورتوں کو تو ہم نے تو یہاں بٹھایا نا, آپ آئیں گی یہاں پہ آ کے تو دعائیں بھی لیڈ کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں عورتیں. آج بھی یہاں پہ سارا جب میں نے دیکھا تو عورتیں لیڈ کر رہی تھیں, تو اس وقت تو ان کو باہر بٹھایا جاتا تھا, اندر نہیں آنے کی اجازت تھی. یہ کس کے وسیلے سے ہے؟ اس دلہا کے وسیلے سے, جس نے اپنی جان دے کے اس پردے کو چاک کر دیا. جب ہم دلہے ہیں یا دلہا بنیں گے تو ہم کیسے دلہے ہوں گے, یا کیسے دلہے ہیں, کیسے شوہر ہیں, جو مسیح نے کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس نے جو بات کہی, اس نے کہا کہ یہ برابری کا رشتہ ہے. اور پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے, اے یہودیو, یہ امپریشن ہے وہاں پہ, اے یہودیو, اگر تم کہتے ہو کہ مرد کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا تو مرد کی وجہ سے نجات بھی دنیا میں آئی. اور اگر مٹی سے آدم بن سکتا ہے تو کیا خدا مرد سے مرد کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا جو ممکن نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لعنت کو دور کرنے کے لیے 14 باتیں خداوند نے پوری کی, ان میں سے ایک یہ تھی. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, تیرے لیے لکھا ہے تابعداری. تابعداری گین کی جاتی ہے, یہ جو تابعداری ہے یہ گین کی جاتی ہے, رسپیکٹ گین کی جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں, عیدی کو جیب سے پیسے دیتا تھا, جو عیدی کو پیسے دیتے تھے ان کی اتنی عزت نہیں جتنی عیدی کی ہے. جو لوگ مدر ٹریزا کو پیسے دیتے تھے ان کی اتنی عزت نہیں جتنی مدر ٹریزا کی ہے. ڈاکٹر رت فاؤ کو جو سپورٹ کرتے تھے ان کی اتنی عزت نہیں جتنی ڈاکٹر رت فاؤ کی ہے, اس لیے کہ اس نے رسپیکٹ گین کی. شوہر نے بھی رسپیکٹ گین کرنی ہے, اور بیوی کا دل کرے کہ وہ اس کے لیے سنورے, اس کے لیے بنے, اس کے کپڑے پریس کرے, اس کے کام کرے, اس کا دل کرے, وہ اس لیول پہ ہو. میں نے آج ہمارے کئی چہرے مجھے جو نظر آ رہے ہیں 74 سے, عیسیٰ نگری سے, آل سینٹ سے, ہمارے ہولی ٹرنٹی سے, تو میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ آئیں یہاں پہ. ایک رسپیکٹ گین کی جاتی ہے. اور میں آتے ہوئے گاڑی میں بول رہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیں پیزا ہے نا, تو پیزا جتنے کا ہوتا ہے اتنے کی ہم دیگ گھر میں بنا سکتے ہیں, لٹرلی ہم دیگ بنا سکتے ہیں اتنے میں. لیکن اتنا سا پیزا ہوتا ہے اور آپ لائن میں لگ کے دھکے کھا کے اتنا سا پیزا اتنا مہنگا لے کے آتے ہو. کیوں لے کے آتے ہو؟ اس لیے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. میرا اور آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایک شوہر ہوتے ہوئے میرا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایک بیوی ہوتے ہوئے میرا ٹیسٹ کیا ہے؟ فزیکلی اس کی سپورٹ ہونے سے زیادہ, ایک ازدواجی رشتے میں بندھنے سے زیادہ, ہم کہتے ہیں نا اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا فزیکل ریلیشن بڑا مضبوط ہو, تو باقی سارا ٹائم ہمارا کیا ہے؟ ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے. ہم جا کے تو جو ٹائم ہے بیوی کا, ہم دوستوں میں, ہم تاش میں, ہم گیم میں, ہم کمپیوٹر پہ, ہم فیس بک پہ, ہم ان چیزوں پہ دے دیتے ہیں. جو بیوی کا ٹائم ہے, میرا جسم ہے نا, تو میں اپنے جسم کو نیگلیکٹ کروں گا؟ مجھے پیاس لگی ہوگی تو میں کہوں گا نہیں 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 نہیں, میں پہلے میں ٹی وی دیکھ لوں, پہلے میں فیس بک دیکھ لوں, پہلے میں واٹس ایپ دیکھ لوں, اس کے بعد میں پانی پیوں گا, اس کے بعد میں روٹی کھاؤں گا. ایسے ہوتا ہے؟ آپ تو 10 کام چھوڑ کے پانی پینے چلے جاتے ہو, 10 کام چھوڑ کے کھانا کھانے چلے جاتے ہو. وہ جو آپ کا جسم ہے وہ بھوکا بیٹھا ہو, وہ پیاسا بیٹھا ہو, وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو جب سامنے آ جائے تو ادھر بڑی آپ رومانٹک باتیں جیسے آدم کر رہا ہے اور اس کو اس کے بعد میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی پریکٹیکل باتیں ہیں. پل پل, لمحہ لمحہ آپ نے اس میں آگے بڑھنا ہے اور لمحہ لمحہ وفادار رہنا ہے. اگر یہ ہوگا, کہیں پہ بھی لیپس ہوا تو آپ گر جائیں گے. میں سیریسلی یہ پیغام دیتے ہوئے اور جب بھی نکاح کی اس رسم میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہتا ہوں خداوند تو رحم کرنا, تو ترس کھانا, سیریسلی, کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ کل کو لوگ جا بجا ایسے بلاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو خداوند میں اس چیز میں وفا کر سکوں. میں تو اپنا کہہ سکتا ہوں نا, میں مرد ہوں, تو جو یہاں مرد بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنا سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ اے بیوی میں تجھے مسیح کی طرح پیار کرتا ہوں اور میں تجھے مسیح کی طرح پیار کروں گا جیسے اس نے اپنی دلہن سے پیار کیا. کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں؟
بڑا مشکل ہے. ایک پادری صاحب کہہ رہے تھے, آخری بات کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا. ایک پادری صاحب کہہ رہے تھے, سب میں اختلاف ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بائبل کو بدل دوں. انہوں نے کہا نہیں, دوسری شادی کر لینا جائز ہے. میری ان کے ساتھ اچھی خاصی ہو گئی, اور انہوں نے کہا پر صاحب تیڑا ویاہ نہیں ہویا, جو تیڑا ویاہ ہوئے گا نا وہ تو تینوں پتہ چلے گا. تو بشپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا بشپ صاحب آج کا دن نوٹ کر لیں. تو یہ 6 اگست کی بات ہے. میں نے کہا بشپ صاحب 30 سال جس خدا نے مینوں نہیں چھڈیا, میں باپ کے سر پہ یا کسی کے سر پہ کسی چرچ میں نہیں گیا, کسی سے سفارش نہیں کی. آج تک میرا بھائی کمیٹی ممبر ہے سینٹ اینڈریو کا, میں نے اس تک کو کبھی نہیں کہا کہ یار مینوں سینٹ اینڈریو چ کلام دین لکھا ہے یا مجھے کلمے کے لیے بلا. میری باری نہیں آتی. میرے ساتھ 2-3 لوگ ہوتے ہیں, 18 کو میں نے پھر سیمینار میں جانا ہے, 25 کو پھر سیمینار میں جانا ہے, 28 کو پھر سیمینار میں جانا ہے, اور جن جگہوں پہ جانا ہے ان جگہوں پہ کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں ہے, یہاں پہ بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. خداوند کے کلام میں جو وفاداری آپ کی زندگی میں ہے خدا کے ساتھ, ان ساری چیزوں میں خدا پہ بھروسہ آپ کا کیسا ہے. اور میں نے اس سے بات کہی, میں نے کہا 30 سال جس خدا نے نہیں چھوڑا وہ آگے بھی نہیں چھوڑے گا. اور یاد رکھیے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ جس خدا نے اس ادنا کو بغیر کسی رشتے کے اتنی عزت دی ہے, وہ میرے میریٹل سٹیٹس کو بھی, میرے میریٹل رشتے کو بھی اس سے بھی زیادہ عزت دے گا. لوگ یہ میں دعا کرتا ہوں, اور جو خدا ہے وہ غیر قوموں کو دیکھ سکتا ہے, اور نعمان کوڑی جو غیر قوم کا ہے اس کو دے سکتا ہے, اور جو میرے لیے اس نے اپنا بدن اور خون دیا ہے, تو جب میں اور آپ مانگیں گے تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس سے مانگیں. آج جو آپ کے رشتوں میں دراڑ ہے, بیٹھ کے جب میں دعا کروں گا تو پلیز ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے پھر دعا کرنا, اور خدا سے کہنا کہ خداوند اس دراڑ کو یا کمی یا کمزوری ہماری زندگی سے دور ہو. اور جو لوگ سنگل ہیں وہ خداوند سے دعا کرنا کہ اے خداوند جب تو دے گا تو وہ میرے لیے بہتر, وہ میرے لیے بھلا, وہ میرے لیے اچھا ہوگا, وہ میرے لیے 100 ان لوگوں سے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو تو بہتر ہوگا. اے خداوند جب تو بہتر کرتا ہے تو پھر بہتر ہوتا ہے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں.